ایک تو یہ جو شہباز گل صاحب کا بیان، اس کے اوپر آپ کا اوپینین ابھی تک میں سن نہیں پائی اس طریقے سے، آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے ان کے بیان کا آپ کی نظر میں؟ اور دوسری بات، یہ جو رد عمل ہے وہ اداروں کے حوالے سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے ان شہداء کے حوالے سے جو کیمپین ہوئی اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، انکوائری بھی ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ شہباز گل صاحب کا میں نے اس سے حوالہ دیا انصار عباسی صاحب کی آج کی رپورٹ کا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو کہ یہ اس طرح کی کنٹروورسی تنازع ہے کہ جس سے پی ٹی آئی یا گل صاحب بچ سکتے تھے اگر ذرا سا پروڈنٹ استعمال کرتے اپنی اس کا کہ سوچ سمجھ کے ہمارے سیاستدان بات کریں. لیکن ہمیں کیونکہ عادت ہے کہ جی زبان کے آگے میدان ہے اور آپ اس کو دوڑائے چلے جائیں، تو میرے خیال میں اگر احتیاط کرتے تو یہ تنازع پیدا ہی نہیں ہوتا. اچھا، پھر اگر آپ ان کے اس بیان کو دیکھیں کہ اس میں آپ کو 2-3 سطور ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کی مطلب ایک کوسچن مارک اٹھ سکتا ہے کہ جی ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے، اور اس میں ہماری جو بعض مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل آگے رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کہ آج کی جو فوجی قیادت ہے اس کے خلاف سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا نام لے کر کیا وہ تو نون لیگ کی قیادت نے کیا، نواز شریف صاحب نے کیا، مریم صاحبہ نے کیا، ان کی صاحبزادی نے، اور ان کے بہت سارے جو قریبی حواری انہوں نے کیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے ان لوگوں کو اگنور کر دیا، اور دوسری طرف آپ دوسری پارٹی کے ساتھ اسی قسم کی گفتگو، یا میں سمجھتا ہوں اس سے کم ہوئی ہے. اس پہ عامر صاحب 2-3 دن سے جواز دیا جا رہا ہے دوسری طرف سے کہ رینکس کو کال آؤٹ تو نہیں کیا تھا ان جماعتوں نے. نہیں، وہ مریم صاحبہ کا میں نے خود کلپ دیکھا. اب یہ بات ہے نا کہ جی ہم نے یہ کہا تھا اور انہوں نے وہ کہا. بات یہ ہوتی کہ اگر آپ آرمی چیف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ نام لے کے جی لیفٹنٹ جنرلز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری حکومت گرائی، اور سیاست میں ابھی میں نے 2 روز پہلے سوشل میڈیا پہ مریم صاحبہ کا وہ فیک وہ نہیں تھا کلپ کہ اس میں بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی جو انہوں نے کی تھی کہ ضمیر کے مطابق جس طرح اس نے کہا ہے گل صاحب نے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کے کہنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. لیکن میں بات کروں ایک ملیشیس کیمپین کی جو کہ ہوئی ہے فوج کے خلاف، جو بڑے تسلسل سے جاری ہے، کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو گل صاحب نے جو کہا ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اوور ری ایکشن آ رہا ہے. اوور ری ایکشن حکومت کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں سورٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہے. جی، گورنمنٹ کے ری ایکشن کے اوپر میں سیپریٹلی آپ سے پوچھتی ہوں. مجھے صرف یہ بتائے گا، آپ کی نظر میں شہباز گل یہی بات اگر ذرا زیادہ سمجھداری کے انداز میں کرتے، مختلف انداز اپناتے، نام نہ لیتے، تو وہ گیٹ اوے کر جاتے، اس سے اس میں پرابلم نہیں آپ کی نظر میں؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی اس بیان کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے ہماری سیاست میں مداخلت نہ کرے، اس کے اوپر جو بھی وہ جملے بازی کرتے ہیں دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن یہاں پر گل صاحب کی بات کی نوعیت میری نظر میں بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم عدولی کریں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس غیر آئینی اقدام کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ نہ کیا جائے، لیکن جس قسم کا وہ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی باتیں، آپ کی نظر میں صرف انداز کا پرابلم ہے؟ جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مسئلہ نہیں نظر آتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی باتیں ہو چکی ہیں، اس سے زیادہ سخت لہجہ، اس سے بڑے زیادہ الزامات لگ چکے ہیں، اور زیادہ خطرناک باتیں ہوئی ہیں. تو میرا عرض یہ کرنا ہے، میں یہ نہیں انڈوز نہیں کر رہا کہ جو گل صاحب نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب آپ کوئی بھی رد عمل دیتے ہیں، کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر پروپورشن کا خیال کرتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہو سکتی تھی کہ آپ اوور ریئیکٹ کریں جو ہم لوگ کر رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دبا دیں، اگنور کر دیں اور آگے بڑھ جائیں، اور آپ بیہائنڈ دا سین کاؤنسلنگ ہو جاتی. بات دیکھیں، ایک سمجھنا چاہیے یہیں سے میں سولنگی صاحب کو پی ٹی آئی جو ایک وفاق کی جماعت ہے، اس کو آپ اس طرح سے مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک لیڈر کو پکڑ کر اس کے بعد ان کے آپ کوشش کریں کہ باقی لوگوں کو بھی انوالو کریں، اور کہتے ہیں ٹریزن کا کیس بنا رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں. تو اس کا آپ کو سوچنا چاہیے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ ریسٹرینٹ، اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. یقیناً پاکستان آرمی کو یا کسی بھی احساس ادارے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ہم پہلے دن سے کہتے ہیں ہماری بڑی کانسٹنٹ پوزیشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نی جک ریئیکشن ہمیں نظر آئے، اس میں غصہ نظر آئے، اس میں جھنجھلاہٹ نظر آئے. تو یہاں پر ذرا سا صبر اور تحمل کی ضرورت تھی. جی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے سولنگی صاحب، یہ تو فواد چوئی صاحب نے بھی کل کہا کہ ہم اون نہیں کرتے، پارٹی پالیسی ہوگی تو میں یا فاروق حبیب بتائیں گے، لیکن شہباز گل کو معاف کر دینا چاہیے. تو آپ کی نظر میں عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے زیادہ ریئیکٹ کر دیا، کچھ معافی تلافی ہو جاتی، کوئی اٹھاتا ہی نہ اس بیان کو، ان کے ممکن تھا یہ؟ دیکھیں جی، امریکہ میں کہتے ہیں کہ لوز لپس سنک شپس. تو یہ جو اس طرح کی جو زبان ہے وہ جہاز ڈبو دیتی ہے. اور شہباز گل صاحب نے ایک طرح سے اپنا پارٹی کا جو جہاز ہے اس کو ڈبو دیا ہے. لیکن
یہ جو ان کا بیان تھا، یہ جو 15.5 منٹ کی جو تقریر تھی جو کہ نیشنل ٹی وی پر چلی، ابھی تو اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، جب حقائق اور مزید سامنے آئیں۔ حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے اس منصوبہ بندی کی گئی، کس طرح سے کہا گیا کہ جی ان کو بلایا جائے گا، وہ 15 منٹ تقریر کریں گے، کوئی ان سے سوال نہیں کرے گا، کوئی ان سے ان کی پوزیشن کو چیلنج نہیں کرے گا۔ ابھی عامر ضیاء صاحب آپ سے بات کر رہے تھے، آپ نے ان کی کسی پوزیشن کو چیلنج کیا، ابھی میں جو کچھ کہوں گا آپ کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو چیلنج کریں۔ میرے دوست جو ہے وہ شیخ صاحب آئیں گے، ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس پہ تنقید کریں، لیکن وہ 15.5 منٹ کی ریکارڈنگ سن لیں۔ 2 ممتاز اینکر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، اور یہ حکومت کا یہ جو دعویٰ ہے اس سے اس کو شے ملتی ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے، یا ان کی بات میں وزن پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ جی فوج کے خلاف کون کہتا ہے، ماضی میں کیا ہوا، فلاں ہوا، ڈھمکا ہوا۔ بات یہ ہے کہ جس ملک کی تاریخ کا آدھا حصہ براہ راست فوجی حکومتیں رہی ہوں، وہاں پر فوج پر بات ہوتی ہے، لیکن وہ بات ہوتی ہے سیاسی کردار پر، وہ بات ہوتی ہے جو ان کے اقدامات ہیں جو سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، جو ان کا ڈومین نہیں ہے اس پر۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، اور اگر خدا نخواستہ مستقبل میں ہو تو اس پر بات ہوگی۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بیانیہ 4 مہینے سے عمران خان نے بنایا ہے، جس میں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیر ملکی طاقتوں نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جن کو کبھی وہ میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی ان کو نیوٹرل کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر میری حکومت گرائی ہے۔ صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ میری حکومت بحال کر دیں اور ان کو گرا دیں غیر آئینی طریقے سے۔ صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کو حکم، میں تو جہاد کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ امر بالمعروف کا ذکر کر رہا ہوں، تو میرا آپ ساتھ دیں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کہ آپ کے آئین کے خلاف ہیں۔ جو شہباز گل نے کہا وہ سینئر اور جونیئر رینکس کے اندر آپ ایک اشتعال انگیزی اور حکم عدولی کی طرف ان کو مائل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کسی نے بھی نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کی، بے نظیر بھٹو نے نہیں کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو دہشت گردی سے الگ رکھا، الذوالفقار سے الگ رکھا۔ میں آپ کو بے تحاشا مثالیں دے سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے 4 دن پہلے اپنے بھانجے طارق اسلام سے کہا کہ میرے بیٹوں سے کہو کہ یہ الذوالفقار اور یہ کام بند کر دے، میں نے اس لیے نہیں آپ کو آکسفورڈ میں بھیجا تھا۔ بے نظیر نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا۔ تو یہ حقائق ہے، اس کو اس سے ملانا کہ جی وہ باقی بھی کرتے رہے ہیں، یہ حقیقت کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ماسوائے عمران خان کے الگ کر دیا ہے اپنے آپ کو۔ عمران خان نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی، یہ حقیقت ہے۔